اچھا، ایک اور چیز اس میں عرض کر دوں، بے پردگی ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ شرعی پردہ پہلے دیندار گھرانوں میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، دیندار گھرانوں کے اندر عام گھرانوں میں بھی ہوتا تھا۔ میرے نانا بہت بڑے جج تھے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، حیدرآباد دکن میں جج تھے۔ اور میری اپنا ایک پرانا خاندان تھا۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس دستور یہ تھا کہ ہم لوگ بازار نہیں جاتے تھے، بلکہ کپڑوں والوں سے کہا ہوا تھا اور وہ کپڑے کے تھان ہمارے گھر میں آتے، جو کپڑا ہمیں پسند ہوتا بتاتے، وہ کپڑے کٹ کے آتے۔ میری والدہ نے یہ اپنا واقعہ خود بتایا کہ پہلے یہ ہوتا تھا۔ اور اگر ہم نے کہیں پر جانا ہوتا تو ہمارے گھر کے دروازے سے سواری تک دو طرف پردہ ہوتا تھا، اور خواتین اس پردے کے درمیان میں سے جا کے سواری میں بیٹھتی۔ یہ ہمارا ایک عام گھرانہ تھا۔ میرے نانا کوئی بہت بڑے عالم دین، مفتی اعظم یا کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے، وہ ایک عام جج تھے۔ اس زمانے کے ایک جج کے اندر بھی یہ دینداری کا ماحول ہوتا تھا۔ یہ دینداری کا تصور تو آج معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہمارے اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں بھی نہیں ہے۔ نہ صرف دیندار گھرانوں، ایک صاحب آ گئے میرے پاس، جی میں رشتے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی میں رشتہ کرواتا ہوں، جی فلانے صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس جو بچیاں ہوتی ہیں وہ شرعی پردہ کرتی ہیں، تو گھر کے اندر شوہر کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، شوہر کا ماموں ہے، شوہر کے خالو ہیں، شوہر کا بھائی، جیٹ، دیور، ان سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ تو صاحب کہنے لگے کہ گھر کے اندر تو پردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تو ایک حدیث ہے کہ جیٹ تو دیور تو موت ہے۔ کہنے کہا ہاں وہ حدیث تو میں نے سنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جو دیور اور جیٹ ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ میں پایا جاتا ہے، برازیل کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، یہ کون سی اس کی اسپیشیز جو ہیں، یہ دیور اور جیٹ کی اسپیشیز یہ کس جگہ پائی جاتی ہیں؟ اب خاموش ہو گئے۔ ایک اور صاحب نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میں دیندار گھرانے میں شادی کروں۔ بہت اچھی بات، میں نے شرعی بات کی، میں نے اس طرح کے شرعی پردہ۔ کہتے نہیں نارمل۔ میں کہا تو اس کا مطلب ہم اب نارمل لوگ ہیں نا، باقی تو سب لوگ کے سب سارے کے ساری تھیں، ایوری پرسن سیمس ٹو بی نارمل، ہم لوگ اب نارمل ہیں نا تھوڑے سے۔ تو اب ہمیں جو شرعی پردے کی بات ہے یہ اب نارملٹی لگتی ہے، یہ ہمیں کوئی نارمل بات نہیں لگتی، اب نارملٹی ہے۔ اور نارمل کیا بات ہے کہ عورتیں بھی بن ٹھن کر آئیں گی اور زیورات کے ساتھ اور اپنے پورے مزین لباس کے ساتھ اور اپنے عطر کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ جو عورت اس طرح سے زیب و زینت کے ساتھ نکلتی ہے فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، اللہ کے نبی نے کہا وہ تو ایسی اور ایسی ہے۔ اور راوی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے الفاظ بہت سخت تھے، اور پھر بعد میں نقل کیا اللہ کے نبی نے کہا وہ تو گویا کہ زانیہ عورت کی مانند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے پاس، میں نے عرض یہ کیا کہ ہمارے پاس یہ احساس، غیرت، حمیت کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ان ساری چیزوں کو کیسے برداشت کریں گے اور اپنی شادیوں میں کیسے برداشت کریں گے، لیکن ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ عام پنڈال لگا ہوا ہے، عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں ہانک رہے ہیں، اور ہمیں بالکل بھی اس میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنی اللہ کی نافرمانی۔ پردہ کس درجے مطلوب ہے، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، باقی باتیں اگلی دفعہ کروں گا۔ ایک بات ضرور بیان کروں گا، اگلی دفعہ، آج وقت نہیں تھا، اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ یہ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ نکاح میں ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، شادی کی تقریبات میں کیا غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کون سا ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ سنت مطہرہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہمیں صحیح طریقہ کیا ملتا ہے اس کو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو پردے کا لیول مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک طرف ازواج مطہرات ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ مائیں خود قرآن نے ڈکلیئر کر دیا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ بہن جیسی ہے، ماں جیسی ہے، نہیں، وہاں پر تو قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے امہاتہم، ازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور صحابہ کرام ان کے بارے میں خود قرآن نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا
بڑا تاج پہنا دیا صحابہ کرام کو کہ یہ جماعت تو ہدایت یافتہ نیک جماعت ہے. لیکن جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صحابہ اور ازواج مطہرات کو بھی کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم کو ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی پڑ جائے، کوئی چیز پوچھنی پڑ جائے، کوئی چیز مانگنی پڑ جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو وہاں پر بھی حجاب ہونا چاہیے، وہاں پر بھی پردہ ہونا چاہیے. پردے کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا پردہ جس میں صحابہ ازواج مطہرات کو نہ دیکھیں، ایسا پردہ جس میں ازواج مطہرات صحابہ کو نہ دیکھیں. ہمارے پاس ایک اور چیز ہے ڈھیلا ڈالا، یہ بہت عام طور پہ ہمارے پاس چل رہا ہے. کچھ ہمارے اپنے سونے، دوسروں سے کیا شکوہ کریں، ہمارے اپنے کم ہیں، ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے اپنے کم ہیں. نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عورتیں نقاب میں ذرا سائڈ کے اوپر بیٹھ جائیں اور مرد ادھر بیٹھ جائیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ اس نظام کو ترغیب دے رہے ہیں. نہیں یار یہ اچھا اور بڑا اچھا ہے. مفتی صاحب نے بڑے سخت ہیں، اتنی سختی ہے نہیں، یہ بہت چلو بھائی ایک ٹیگ لگائے نا سختی کا ٹیگ لگا کے باقی جتنی مرضی نرمی خود نکالتے پھرو. تو ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ازواج مطہرہ، یہ قرآن حکیم نے سٹینڈرڈ بیان کیا نا. اب مجبوری کیا ہے، اب بعض لوگ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں مجبوری کا درجہ اور ہوتا ہے، جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں آپ کیا کر رہے ہیں. اصل سوال یہ ہے آپ سٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اصل سوال یہ ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم کو حق بات سمجھنے کی، بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.